كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حدیث کی مشہور و معروف کتاب بلوغ المرام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اور ترتیب کے ساتھ ہم اس کے ابواب پڑھ رہے ہیں تاکہ بہت سارے مسائل جو روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حدیث کی روشنی میں سمجھا بھی جائے اور اس کا جو حل بتایا گیا اس کے مطابق ہم بھی اسی پر عمل کریں تاکہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے اور صحیح سمت میں ہم باقی بھی رہ سکیں. کیونکہ جب بھی ہم سنت پر عمل کریں گے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہم گزارش کریں گے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ اس حدیث کی کتاب کے جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں آپ اس کو قلم اور کاپی کے ذریعے سے نوٹ بھی کر لیں تاکہ اس کا اعادہ بھی کر سکیں, اس کو پڑھ بھی سکیں اور بار بار اس کو دہرا بھی سکیں. کیونکہ یہ حدیث یہ ایک بار پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی میں کام آنے والی یہ چیز ہے, بار بار اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اس سے پہلے ہم نے وضو کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں کی ہیں کہ مسنون طریقے سے وضو کے مسائل کیا ہیں اور اسی طریقے سے نواقض وضو کیا ہیں, قضائے حاجت وغیرہ کے اسلامی آداب کیا ہیں. تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسلام کتنا کامل دین ہے کہ اس میں چھوٹا بڑا کوئی گوشہ کوئی تشنگی نہیں چھوڑی گئی, سب جگہ اس کی ہدایت دی گئی. مگر بہت سے مسلمان بچے اور بچیاں ایسی ہیں جن کو اسلام کی یہ بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم اور صرف شرما شرمی کی بنیاد پر ہم نہ بچوں کو بتاتے ہیں نہ ان کو سکھاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ زندگی بھر سنت کے خلاف ہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا. تو شرم اپنی جگہ بہت ضروری ہے, حیا بہت ہی اہم ہے, لیکن دین کے اندر ایسی حیا جو دین سیکھنے سے روک دے یا دینی تربیت سے روک دے یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ جو دینی مسائل ہیں ان کو بتانا چاہیے, بر وقت بتانا چاہیے, معزز طریقے سے بتائیں, ادب سے بتائیں, جو مناسب ہے حال اس کے حساب سے بتائیں. لیکن بتائیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا؟ ماؤں کا کام ہے, باپ کا کام ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کیا کرے. جو کچھ ابواب ہم نے پڑھے ہیں اور جن کا تذکرہ کیا گیا ہے, آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو پہلے ہم اس کو کور کر لیں اور پھر اس کے بعد ہمارا جو نیا چیپٹر ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے غسل وغیرہ کے جو ضروری مسائل ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکثر دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر یا کہیں پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں ان سے چلیے نماز کے لیے تو تقریباً 70% لوگ بازو ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں طہارت نہیں. اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ ہم نے کھڑے رہ کے پیشاب کیا ہے یا پھر کپڑے پاک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ حدیث میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر بھی پیشاب کیا ہے. تو اس پر تھوڑا سا وہ کریے آپ. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات مختلف مناسبتوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں, نماز کا ذکر کیے تو کہتے ہیں کہ طہارت نہیں ہے, کپڑے پاکیزہ نہیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. اب آپ مان لیجئے کہ عصر کے بعد پارٹی کر رہے ہیں تو مغرب کی نماز تو ہے وہاں پر. یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی میں نماز کم ہو گئی یا نماز سے چھوٹ مل گئی, نماز تو پڑھنی ہے. تو مغرب کیسے پڑھیں گے اگر کپڑے ناپاک ہیں؟ اور اسی طرح مغرب کے بعد ہو تو عشاء کی نماز ہے, عشاء کے بعد فجر, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے جو ایک مسلمان ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا تاکہ کبھی بھی اس کو پریشانی نہ ہو. اگر کبھی واقعی کوئی ایسی بات ہو گئی, انجانے میں کوئی غفلت ہو گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی, فوری وہ اس کا انتظام کر سکتا ہے, نہا لے یا اپنے کپڑے کو صاف کر لے تاکہ نماز تو پڑھنی ہے اس کو, نماز تو بر وقت وہ اور صحیح طور پر پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایکسکیوز نہ بنایا جائے. باقی جو پوائنٹ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا, تو دیکھیے اصل میں اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا کھڑے ہو کر کرنے سے. ہاں اگر چھینٹیں اچھل رہے ہیں تو بیٹھ کر کرے یا کھڑے ہو کر کرے, دونوں صورتوں میں ناپاک ہو جائے گا. تو صحیح طریقہ ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر صحیح ایسی جگہ پر جہاں سے چھینٹے وغیرہ نہ اچھل رہے ہوں وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے.
لیکن ضرورتاً کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مگر ایک حکم ہے جنرل اور ایک خاص۔ جنرل یہ ہے کہ بیٹھ کر کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جہاں پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن کہیں ایسے ہے کہ وہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے یا بیٹھنے سے زیادہ گندگی کا خطرہ ہے تو آپ وہاں کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، حدیث میں اس کی پوری اجازت دی گئی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ سفر وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ہائی ویز کے ٹوائلٹ وغیرہ کا دیکھنے میں موقع ملا ہوگا کہ بعض اوقات وہاں صفائی وغیرہ کا وہ انتظام نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو خطرہ ہے کہ زیادہ آپ کے کپڑے وغیرہ خراب ہو جائیں۔ تو اگر ایسی جگہوں پر یا کوئی اور میڈیکل ریزن ہے، کسی آدمی کے گھٹنے میں درد ہے، اب وہ بیٹھ نہیں سکتا، کیا کرے گا وہ؟ ایسے خاص حالات میں کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو بیٹھ کر کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز ہے۔ جی شیخ، میرا سوال ان کے سوال سے ہی جڑا ہوا ہے کہ مطلب لوگ ایکسکیوز اس طرح کا پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری طہارت تو ٹوٹ گئی، اب کہاں صاحب کل جا کر غسل کریں گے، کل نماز پڑھیں گے۔ یعنی اکثر بے نمازی اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، طہارت تو نہیں ہے، کل غسل کریں گے، کل سے شروع کریں گے نماز۔ تو کیا مطلب اس طرح سے طہارت نہ لیں یا ٹوٹ جائے تو کیا غسل لازم آ جاتا ہے ان کے اوپر؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے کہ پہلی جو بات آپ نے کہی ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ جو لوگ ایکسکیوز اور بہانے بناتے ہیں طہارت وغیرہ نہیں ہے، ایک تو اس کا سبب ان کو مسائل نہیں معلوم، بنیادی سبب وہ سمجھتے ہیں طہارت کا مطلب شاید کوئی بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس کو کون سیکھے گا، یہ کچھ انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے سستی اور کاہلی، دین سے غفلت۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو ایک مسلمان بغیر طہارت کے زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا تو وہ یہ بہانہ بازی کرتا ہے۔ باقی جو مسئلہ ہے کہ پچھلے درس یا پچھلے اس میں جو ہے نا جو چند چیزیں چھوٹ گئی تھیں، جیسے خون وغیرہ اگر کہیں سے نکلا بدن کے حصے سے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کے اندر صحیح یہ ہے کہ اگر مثلا تھوڑا بہت خون کہیں سے بھی نکل رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے آپ اسی طرح چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وضو کی حالت میں تھے تو۔ جنرلی تھوڑے سے خون سے کوئی وضو پہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ، میرا سوال تھا جس طرح آپ نے گزشتہ لیکچر میں یہ بتایا کہ یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے تعلق سے، تو ایک کتاب میں نے خود پڑھا میرے مطالعے کے دوران کہ خبر میں سب سے پہلے پیشاب کے تعلق سے سوال ہوگا، جبکہ ہم بارہا 3 سوالوں کے بارے میں سنتے ہیں، من ربک کا ما دینک کا، اس کے بارے میں کچھ اصطلاح فرمائیں۔ جو آپ نے دہرائی وہیں پوچھی جائیں گی، باقی جو چیزیں ہیں ہر آدمی کی الگ الگ وہ محشر میں پوچھی جائیں گی۔ جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے، ایک درجہ حسن حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَإِن صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ ایک دل کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بھی ایک بات بتائی گئی کہ اگر آدمی کی نماز درست رہی باقی اعمال کو تولا جائے گا، نماز اگر کمزور اور ناقص رہی تو باقی سارے اعمال بیکار چلے گئے۔ تو یہ بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا نماز کے حوالے سے۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف سوالات ہوں گے، تو خبر کا جو سوال ہے وہ جو آپ نے کہا وہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک وضو کے تعلق سے سوال ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھی جائے تو وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بھول جاتا ہے اور اسے بیچ میں یاد آتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے غسل کے تعلق سے، غسل کرنے کے بعد وضو جو ہے تو رہتا ہے، لیکن جب ہم اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں یا بدلتے ہیں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا یا سم تھنگ ویسا ہو جاتا ہے تو کیا وضو ٹوٹے گا اس؟ ماشاءاللہ دونوں آپ کے جو سوالات ہیں اسی موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ وضو کے سلسلے میں ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر آدمی نیت تو تھی اس کی وضو کرنے کی، نیت سے وضو کرنا شروع کیا لیکن اتفاق سے وہ بسم اللہ کہہ نہیں سکا، تھوڑی دیر بعد یاد آیا درمیان میں ہی، اس وقت بھی وہ کہہ لے تو گزارا ہو جائے گا اس کا، کیونکہ نیت تھی، وضو ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ نہ کہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا ایسے نہیں ہے، کہنا بہتر ہے، افضل ہے، کوشش کرے۔ اگر چھوٹ گیا بیچ میں یاد آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا ہے اس کا، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی اس کے بعد جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکی کے لیے مطلب ناپاک چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسا اگر پانی اگر ناپاک ہو تو اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، پر اگر وہاں پانی کی کمی ہو، ایسی جگہ چلے گئے جہاں پانی نہیں مل سکتا اس سے زیادہ، اور وہ پانی ناپاک
ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ اگر پانی نہ ہو، ناپاک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد وہی چیپٹر ہے جس کو تیمم کہتے ہیں، اور وہ تیمم کے اندر آپ کے بہت سے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ جمعہ کا جو غسل ہم پہ فرض ہوتا ہے، تو بعض لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ مطلب صرف آپ مطلب نہا لیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ظاہری طور پہ اگر آپ نہا لیں صابن لگا کے مطلب نارمل، تو وہ اتنا کافی ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اتنا کافی ہوتا ہے یا غسل کرنا آپ کو واجب یا فرض ہے؟ مطلب اگر کلینلینس کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو مطلب اگر ظاہری طور پہ اگر ہم نہا لیں جیسے نارمل نہاتے ہیں، یعنی صرف آپ روزانہ جو نہاتے ہیں اس طرح کا نہا لینے سے کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ ویسے ہی روزانہ جا کر جیسے شاور کے نیچے ٹھہر جاتے ہیں تو صفائی تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. اگر آدمی نیت کر کے غسل اسی طرح کرے جیسے کہ کرنا چاہیے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی صفائی بھی ہوگی، پلس اس کو جو ہے فضیلت اور ثواب بھی ملتا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا. تو غسل عام طور پہ 2-3 طریقوں سے کیا جاتا ہے اور 2-3 اسباب سے کیا جاتا ہے. ایک سبب یہ ہے کہ آپ جسٹ روزانہ تازگی فریشنس کے لیے غسل کرتے ہیں. یہ غسل جو ہے آپ نارمل طریقے سے کرتے ہیں، مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ صرف تازگی حاصل ہو، صفائی حاصل ہو، اور کوئی اس سے زیادہ مقصد نہیں ہوتا. ایک وہ غسل کی وجہ یہ ہے. دوسرا، اسلامی اعتبار سے اگر کوئی آدمی پر نہانا ضروری ہو جائے، یعنی وہ حالت جنابت میں ہو یا کوئی اور سبب اس طرح کا بن گیا ہو، تو اس کے لیے یہ جو نہانا ہے، یہ غسل جو کرنا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے شادی شدہ آدمی ہے یا غیر شادی شدہ آدمی ہے، ویٹ ڈریم ہے، خواب ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی کیفیت ہوئی جس کے آثار اس کو دکھائی دیے، تو پھر اس کا معنی ہے کہ اس کے لیے نہانا ضروری ہو گیا. اس کو ماں باپ سے چھپا کر آپ نہائے بغیر ویسی مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی غلط بات ہوگی. اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک پاک آدمی اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو نہانا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن ہمارا یہاں وقت ہو رہا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم غسل اور وضو کے مسائل کے حوالے سے کچھ سوالات لے رہے تھے. ابھی آگے ہم چلتے ہیں. غسل کی جو ترتیب ہے اس پر پہلے ہم گفتگو کر لیں کہ یہ غسل کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر کچھ اہم ترین باتیں بتائی گئی ہیں. کیونکہ نہانا دھونا یہ انسانی زندگی میں لگا ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت، بیت الخلاء وغیرہ کے جو مسائل بیان فرما دیے جس سے ہمیں پوری امت کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح سے نہانے دھونے، غسل وغیرہ کے بھی مسائل آپ نے بیان کر دیے ہیں. اسی کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں، پاکی بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا. یعنی طہارت کا بھی فائدہ ہوگا، فضیلت جو سنت پر عمل کرنے کی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ بھی ملتا رہے گا. ویسے ہی روزانہ جا کر جیسے شاور کے نیچے ٹھہر جاتے ہیں تو صفائی تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. اگر آدمی نیت کر کے غسل اسی طرح کرے جیسے کہ کرنا چاہیے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی صفائی بھی ہوگی، پلس اس کو جو ہے فضیلت اور ثواب بھی ملتا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا. تو غسل عام طور پہ 2-3 طریقوں سے کیا جاتا ہے اور 2-3 اسباب سے کیا جاتا ہے. ایک سبب یہ ہے کہ آپ جسٹ روزانہ تازگی فریشنس کے لیے غسل کرتے ہیں. یہ غسل جو ہے آپ نارمل طریقے سے کرتے ہیں، مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ صرف تازگی حاصل ہو، صفائی حاصل ہو، اور کوئی اس سے زیادہ مقصد نہیں ہوتا. ایک وہ غسل کی وجہ یہ ہے. دوسرا، اسلامی اعتبار سے اگر کوئی آدمی پر نہانا ضروری ہو جائے، یعنی وہ حالت جنابت میں ہو یا کوئی اور سبب اس طرح کا بن گیا ہو، تو اس کے لیے یہ جو نہانا ہے، یہ غسل جو کرنا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے شادی شدہ آدمی ہے یا غیر شادی شدہ آدمی ہے، ویٹ ڈریم ہے، خواب ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی کیفیت ہوئی جس کے آثار اس کو دکھائی دیے، تو پھر اس کا معنی ہے کہ اس کے لیے نہانا ضروری ہو گیا. اس کو ماں باپ سے چھپا کر آپ نہائے بغیر ویسی مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی غلط بات ہوگی. اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک پاک آدمی اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو نہانا اس کے لیے ضروری ہے. یہ چند چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے اس چیپٹر کو ہم چاہیں گے کہ بہت ساری بہنیں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں کہ اور بھی بعض ایسے حالات ہیں جیسے مینسس ہے، منتھلی ہے، اس کے بعد بھی نہانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. تو یہ ساری چیزوں کی تفصیل تو آپ خود پڑھ لیں انشاءاللہ. ہم یہاں موٹی موٹی چند باتوں کا اشارہ کر دینا کافی سمجھیں گے. تو چاہے غسل کچھ بھی ہو،
اگر مسنون طریقے کے مطابق اگر ہم غسل کریں گے تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی پر نہانا ضروری ہو گیا، خواب کی حالت کی وجہ سے یا شادی شدہ انسان کی زندگی گزر رہی ہے اس وجہ سے، تو جب نہانا ضروری ہو گیا تو کیسے نہایا جائے گا، اس کا ہم آسان طریقہ بتا دیتے ہیں تاکہ باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو تفصیلات ہیں وہ آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ پہلے دھوئیں گے، پھر اتنا نچلا باڈی کا حصہ، نمبر 2، پھر اس کے بعد میں جب یہ دھوئیں گے، نمبر 3 وضو کر لیں گے۔ وضو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے ایسے ہی آپ کریں گے، لیکن پاؤں نہیں دھوئیں گے، صرف پاؤں کے علاوہ پورا وضو کریں گے آپ، یہ نمبر 3۔ نمبر 4 باڈی کو دھوئیں گے، رائٹ سائڈ کا حصہ پہلے اگر ترتیب سے دھو سکتے ہیں تو، نہیں تو جیسے بھی آپ، جیسے بہت سے نوجوان جب شاور کے نیچے ٹھہرتے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ ان کو خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ کون سا رائٹ ہے لیفٹ ہے، تو جس طرح سے بھی چاہیں آپ اپنی باڈی کو دھو سکتے ہیں، لیکن رائٹ سے پہلے دھوئیں، صابن وغیرہ لگائیں تو ذرا زیادہ اچھی شکل ہوتی ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد لیفٹ کا حصہ، پھر پاؤں وغیرہ کا نچلا حصہ جو بھی آپ دھونا چاہیں وہ دھو لیں۔ جب کمپلیٹ آپ کا نہانا ہو گیا، جب باتھ روم سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں جب پاؤں دھو لیں گے آپ، کیونکہ وضو آپ نے پہلے کیا تھا، پاؤں دھونا باقی رہ گیا تھا، اب باتھ روم سے نکلتے وقت پاؤں دھو لیں گے، یہ غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ سے پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اسی کے اندر غسل اور وضو دونوں چیزیں کور ہو رہی ہیں۔ اور یہی طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اس سے پوری باڈی بھی ان کی دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا اور یہ مسنون طریقہ بھی ہوگا۔ تو یہ بہت آسان اور یہ بہت سمپل طریقہ ہے۔ پھر جب آپ جو ہے باہر آئیں گے تو وضو کے بعد کی جو دعا ہے آپ وہ پڑھ لیں گے، تو اس طرح سے آپ پاک و صاف ہو گئے۔ تو یہ غسل کا بہت سمپل آسان طریقہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اشکال کی بات باقی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اس کو دہرا دیں کہ کس طرح سے آپ کریں گے اسٹیپس۔ شیخ، وہ غسل کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ مطلب آپ نے سر کے جڑوں تک پانی ڈالنے کے بارے میں نہیں بتایا، تو کیا یہ ضروری ہے سر پر 3 بار پانی بہایا جائے یا بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے؟ کیونکہ اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے ابھی غسل کے طریقے میں۔ دیکھیے اصل میں پوری باڈی کو جب دھوئیں گے تو سر بھی اس کے اندر آ گیا، باڈی بھی آ گئی، سب جگہ کو دھونا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے اندر باقی جو آپ جو ہے صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، نہ لگائیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ پانی ہر جگہ پہنچنا یہ ضروری ہے، اسی لیے ہم نے کہا نا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، کہ جب آپ غسل کریں گے پانی اوپر سے ڈالیں گے، سر وغیرہ دھوئیں گے تو وہ سارا حصہ جو ہے تر ہو جانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بتا بھی دیں کہ کس طرح سے اسٹیپس وائز، تاکہ جو ہے نا آسان ہو جائے۔ اور یہی طریقہ اگر نارمل غسل کے لیے بھی آپ اپنا، یعنی فریش ہونے کے لیے جب نہاتے ہیں اسی طریقے کے مطابق آپ نہائیں گے تو عادت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب بھی ملے گا، پاک صاف بھی ہوں گے۔ جی، ضرورت ہو تو استنجا کیا جائے۔ اس کے بعد پہلی سٹیپ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیے جائیں۔ اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کو دھو لیا جائے، پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ اس کے بعد عام وضو کی طرح وضو کیا جائے، یہ تیسری سٹیپ ہوگی۔ چوتھی سٹیپ یہ ہوگی کہ بدن کے سیدھے حصے سے رائٹ سائڈ سے شروع کیا جائے، اسے اچھی طرح سے دھو لیا جائے، پھر لیفٹ سائڈ کو دھو لیا جائے، اور آخر میں سب سے آخر میں پاؤں دھو لیے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اس میں کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ جی، آپ نے جس طرح سے بتایا ہے طریقہ، غسل کی تیاری کر لی، اپنے استنجا سے فارغ ہو گئے، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد جو ہے تو وضو جتنا کرتے اتنا کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو 3 پلو ہاتھ بھر کے پانی لے کے سر پر ڈالا کرتے تھے، پہلے جڑوں کو بھگاتے تھے، تو یہ والی سٹیپ آپ نے بیچ میں نہیں بتایا۔ ہاں، اس کا دیکھیے کہ 3 مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ دھوئیں باڈی کو، 5 مرتبہ دھوئیں، جتنی مرتبہ آپ فیل کرتے ہیں ضرورت اس کے مطابق۔ مقصد یہ ہے کہ باڈی کا ہر حصہ بھیگ جانا چاہیے، اگر ہر حصہ بھیگ گیا تو آپ کا غسل ہو گیا۔ اب بعض اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پورا نہانے کے بعد 3 دفعہ ادھر پانی ڈالتے ہیں، چاہے وہ جگ سے ڈالیں یا کسی سے بھی ڈالیں، خاص طور پہ ناپاکی کا غسل کرتے وقت 3 مرتبہ ادھر پھر 3 مرتبہ ادھر، یہ ہمارا کلچرل طریقہ ہے۔ اور وہ طریقے کا بیک گراؤنڈ شاید اس لیے ہو کہ لوگ جلدی جلدی میں غسل صحیح نہیں کرتے، کسی نے یہ سوچا ہوگا، ورنہ اگر پورا بدن بھیگ رہا ہے تو بس کافی ہے اس کے لیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ البتہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور زیادہ زیادہ پھر بتایا گیا 4 مد سے 5 مد تک، یعنی 4 جگ جو چھوٹے سائز کے
اس میں پورا غسل بھی ہو جاتا تھا. اگر اس طرح کا کوئی غسل کرے تو اس وقت وہ یہ اہتمام کرے گا جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، مثلا پانی ہاتھ میں لے کر اتنے ہی پانی سے پورا سر اس کو بھگانا بھی ہے، پورا سر تک وہ پانی پہنچائے گا. اس وقت ایک ایک قطرہ جو ہے وہ آدمی گن کر استعمال کرے گا. اور اب اکثر وہ بیشتر شاور کے نیچے ٹھہرتے ہیں، تو آپ خود کاؤنٹ کر لیں کتنے بالٹی پانی پورا غسل ہونے تک خرچ ہوتا ہوگا. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے دو سوال تھے، ایک غسل کے تعلق سے تھا اور ایک وضو کے تعلق سے تھا. اگر کسی نامحرم سے جسم اپنی باڈی مس ہو جائے، مطلب باڈی ٹچ ہو جائے، تو اس میں وضو کی ضرورت لاحق ہوتی ہے کیا؟ اور دوسرا یہ سوال تھا غسل کے تعلق سے کہ جیسا ابھی بے حیائی کا ماحول ہے بہت، اور کسی مطلب بد نظری بھی ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب کچھ تھوڑا سا اگر مٹیریل مطلب نکل جائے، جیسا منی نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ہلکا پھلکا پانی جیسا، تو اس میں غسل کی وہاں واجب ہوتا ہے کیا؟ جی اس میں جو ہے میں جیسے بتایا کہ بہت ساری باتیں ہیں اور بھی اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو جو ہے الگ سے بھی انشاءاللہ پوچھا جا سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے یہ دوسرا جو سوال کیا، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو، کوئی بھی چیز اس سے ڈسچارج ہو رہی ہو، تو اس سے آدمی کو جو ہے نا صرف وضو کر لینا کافی ہے. استنجا کر کے آپ جو ہے وضو کر لیں، یہ کافی ہے. باقی جو ہے نامحرم سے ٹچ کرنا، دیکھیے جاتے آتے وقت کبھی بائی چانس بس میں بیٹھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی اتفاق ہو گیا، ایسی کوئی چیز ہو گئی، وضو ویسے ہی نہیں ٹوٹ جاتا، مگر کوشش یہ کریں کہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ اس طرح سے ٹچ نہ ہونے پائے، کوشش یہ کریں اس کی. جزاکم اللہ خیراً. ہمارا ابھی سلسلہ باقی ہے، بلکہ ابھی بہت سارے ابواب ابھی باقی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے تو یہاں پر ہمیں رکنا پڑے گا. اس کے بعد ہم تیمم کے سلسلے میں کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے، کیونکہ ترتیب سے ہم اس کتاب کو چل رہے ہیں، تو تیمم کے حوالے سے بھی کہ کب اور کن حالات میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم